اب حج کا مہینہ بھی ہے عزیزان گرامی، ایک شخص کہتا میں بس آخری واقعہ اور ایک عبرتناک واقعہ اور حقیقت پر مبنی ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس واقعہ سے، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی۔ بڑی توجہ کا طالب ہو، بڑی غور سے سماعت فرمائیے گا۔ کوئی بھی بندہ اگر یہاں پر موجود بھی ہے، دل و دماغ باہر ہے، تو میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی اپنے دل و دماغ کو بھی حاضر کر کے اس بات کو غور سے سماعت فرمائے، اور آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کو نواز دیا کرتا ہے، کس طرح اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے، اور کس طرح ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑا بڑا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کا جو باوجود سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ سال حج کا سعادت نصیب فرمائے۔ بڑے ڈھیلا ڈھیلا بولتے ہو، پتہ نہیں تھک جاتے ہو، گرمی لگ رہی ہے، بات سمجھ میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ چلو اللہ کا شکر ہے، میں جو اردو میں باتیں کرتا ہوں اردو سمجھ میں آ جاتی ہے ہمیں۔ توجہ کا طالب کہتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے وہ کہتا تھکاوٹ تھی، کیونکہ آپ کبھی جاؤ عمرہ کرنے حج کرنے کے لیے تو وہاں پر بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بڑی محنت مشقت کا کام ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ پہ دوڑنا، اور حج میں تو اور بھی احکامات زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا خانہ کعبہ طواف کر رہا تھا، طواف زیارہ کر رہا تھا، کرتے کرتے میں تھک گیا، ایک کونے میں جا کر میں ٹیک لگا کر بیٹھا، مجھے اونگ آ گئی۔ بندہ تھکا ہوا ہو نا، تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں بیٹھے تو اس کو کیا آ جاتی ہے؟ نیند کا جھٹکا آ جاتا، اونگ آ گئی۔ کہتے جیسے میں اونگ آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں، 2 فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہتے دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس سال 3 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ پرانا دور تھا، اس وقت اتنے لوگ جاتے ہیں کیونکہ پیدل قافلے جاتے تھے، اس طرح کی سہولتیں نہیں تھی۔ کہا 3 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پوچھا بتاؤ کیا کسی کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا نہیں، 3 لاکھ میں سے کسی کو ایک شخص کا بھی حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا 3 لاکھ لوگ آئے ہوئے۔ وہ کہتا میں خود سن رہا تھا، خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، 3 لاکھ لوگوں میں سے کسی کا حج بھی قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوا۔ ارے آج ہم تھوڑی سی عبادت کر کے ہم یہ سمجھ بیٹھتے کہ شاید ہم نے خدا کو راضی کر لیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بعض کا بندہ خانہ کعبہ بھی چلا جائے تو وہاں بھی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ارے یہ تو خدا کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ ہمارا کمال ہوتا، دماغ کا کمال ہوتا، کتنے بڑے بڑے فلسفی، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، کتنے بڑے بڑے انجینئر، کتنے بڑے بڑے دنیا کے لیڈر ہیں، ساری دنیا گھومتے ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیز ایسے بنی، یہ چیز ایسے بنی، خود جب اپنی باری آتی ہے تو ان کو آج تک پتہ نہیں کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، یعنی وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے، خدا کی بارگاہ میں آ ہی نہیں سکے۔ اگر ہم آئے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب کائنات کا احسان عظیم ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتا 3 لاکھ میں سے کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا، مگر ایک شخص کی وجہ سے کہ جو حج کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، جو شخص حج کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، اس شخص وہ کون ہے؟ کہا وہ ایک موچی ہے، جوتیاں سینے والا، وہ شخص حج کرنے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس موچی کی وجہ سے ان 3 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے، اور کہا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ وہ یہاں پر آیا نہیں، مگر اللہ رب العزت نے اس کے نہ آنے کے باوجود 3 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول بھی فرمایا ہے اور اس کو حج اکبری کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ وہ کہتا، بزرگ کہتا کہ میں جب اٹھا، آنکھ کھلی، میں نے حج پورا کیا، سارے احکامات پورے جب ہو گئے، کہتا اس کے بعد میں نے جس بندے کے بارے میں سنا تھا اسی کی طرف چل پڑا، اس علاقے میں گیا، لوگوں سے معلوم کیا، لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک موچی ہے، غریب سا شخص ہے، فلاں جگہ پر رہتا، دنیا اس کے بارے میں نہیں جانتی، بظاہر تو غریب تھا، موچی، جوتیاں سینے والا۔ کہتے وہ اس کے پاس پہنچے، دعا سلام ہوئی، اس نے کہا کہ میں حج کر کے آیا ہوں، حج کر کے اس نے مبارکباد دی، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جب اس نے نام بتایا تو کہنے لگا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں جوتیاں سیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ چپلیں سیتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے نا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بادشاہ ہوگا میں اس کی عبادت قبول فرماؤں گا، کوئی غریب ہوگا اس کو اپنے قریب نہیں کروں گا، کوئی دنیا کے اندر صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننے والا ہوگا، امیر ہوگا تو وہ میرے قریب ہوگا، نہیں، یہ نہیں کہا جو ولی ہوگا میرے قریب ہوگا، فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا، مجھ سے پیار کرتا ہوگا،
میری شریعت کے مطابق چلتا ہوگا وہ میرے بھی قریب ہوگا، خدا کے بھی قریب ہو جائے گا۔ تو اس نے پھر اپنی کہانی بتائی کہ آپ کیا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا عمل کیا کرتا ہوں، وہی میں نے آپ کو ابھی کیا بات بتائی تھی کہ دنیا داری کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے چپلیں سیتا ہوں۔ تو کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں چپلیں سیتا تھا، دل میں بڑی خواہش تھی کہ اللہ کا گھر دیکھوں۔ ہر بندے مومن کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ کا گھر دیکھوں، حضور کا روزہ دیکھوں۔ کہنے لگا دل میں خواہش تھی کہ اللہ کا گھر دیکھوں۔ کہتا ہے ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو اتنا کماتا ہوں کہ بس ہماری دال روٹی ہو جاتی ہے، 2 ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں، اگر تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو، اگر تم میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں۔ کہا کیا کام؟ کہا ہم روٹی بھی بناتے ہیں، سالن بھی بناتے ہیں، اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو ہم سالن نہیں بنائیں گے، سالن کی جگہ پانی سے روٹی کھا لیں گے، کبھی اچار سے روٹی کھا لیں گے، وہ سالن کے پیسے میں بچا لوں گا اور پیسے اکٹھے کر کے میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پرانے دور کی خواتین تھی نا، صابرہ بھی تھی، شاکرہ بھی تھی، عابدہ بھی تھی، خدا سے ڈرنے والی بھی تھی اور دنیا کو عارضی اور آخرت کو حقیقت سمجھنے والی بھی تھی۔ آج کی خواتین کیا اس طرح کی بات سن سکتی ہے؟ وہ تو کہے گی بابا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں تجھے، یہ تجھے مبارک ہو، یہ تجھے حج کرنے جا کے کرتا پھر، تجھے ملا بننا بنتا پھر، تجھے حاجی بننا بنتا پھر، میں تو کھانا ٹائم پر کھاؤں گی، مجھے اچھا کھانا چاہیے۔ یعنی آج یہ ترجیحات، مگر وہ دور تھا۔ مختصر کہتی ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہم روٹی کھاتے تھے، سالن نہیں بناتے، سالن کے پیسے اکٹھے کرتا رہا۔ 2-3 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 2-3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد میں نے جب دیکھا اتنے پیسے ہو گئے کہ اب یہ زیادہ راہ بن جائے گا، یعنی کہ جانے کے لیے جب حج پہ جاؤں گا تو کھانے پینے کے پیسے ہو جائیں گے، سفر گزر جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے حج کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ اب حج کے لیے احرام خریدا، جس طرح ہم تیاری کرتے ہیں، احرام خریدا، تیاری کرنا شروع کر دی۔ کہتے تیاری کر رہے تھے، ایک دن ہمارے پڑوس برابر کے اندر گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہتا ہمارے گھر میں 2-3 سال سے سالن نہیں بنا تھا۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج 2-3 سال گزر گئے، کبھی سالن نہیں کھایا، آج دل یہ چاہتا ہے کہ یہ پڑوسیوں کے گھر میں گوشت بن رہا ہے، تم ایک پلیٹ لے جاؤ، ان سے تھوڑا سا سالن لے کر آ جاؤ تاکہ آج ہم بھی گوشت کھائیں، ہمارا گوشت کھانے کو، سالن کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ کہتے کہ میری زوجہ نے سر پہ چادر اوڑھی، پڑوسن کے پاس گئی اور اسے جا کر پلیٹ دے کر کہنے لگی تھوڑا سا سالن ہمیں دے دیں، ہم سالن کھانا چاہتے ہیں۔ کہتے اس عورت نے کہا، پڑوسن نے کہا کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ کہا تمہارے لیے جائز، ہمارے لیے حرام کیوں ہے؟ تم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، تم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا، ایک خدا، ایک مصطفیٰ، ایک قرآن، ایک نماز، ایک حج، ایک عمرہ، سارا کچھ سیم ہے، پھر یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے جائز ہو جائے، ہمارے لیے حرام ہو جائے؟ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بات یہ کہ 7 دن ہو گئے، 8 دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج بھوک سے مرنے والے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا جاؤ، اگر مزدوری نہیں مل رہی، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا تو جاؤ کوئی مردار ہی اٹھا کر لے آؤ۔ کہتے میرا شوہر باہر گیا، وہاں سے مردار جانور نظر آیا، اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے کر آ گیا ہے، ہم زندہ رہنے کے لیے یہ گوشت پکا رہے ہیں تاکہ کھا کے موت سے بچ سکیں، تاکہ زندگی واپسی مل جائے۔ ہمارے لیے اس لیے جائز ہے کہ جب بندہ بھوک سے مر رہا ہو تو حرام بھی تھوڑا سا کھا سکتا ہے۔ کہا تمہارے گھر پہ روٹی ہے، تمہارے لیے کھانا یہ جائز حلال نہیں ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو، خالی پلیٹ لے کر پلٹ کر واپسی گھر پہ جب آئی، جب گھر پہ آئی شوہر نے کہا خالی پلیٹ کیوں لے کر آ گئی، سالن کیوں نہیں لائی؟ آنکھوں میں آنسو تھے، رو کر سارا ماجرا بیان کر دیا اور بیان کر کے کہنے لگی میں کیا بتاؤں کہ میں جس گھر میں گئی تھی سالن لینے کے لیے، وہ سالن ایسا تھا کہ وہ کہہ رہی ہمارے لیے تو جائز، تمہارے لیے حرام۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ کہ ان کے گھر میں 7 دن سے کھانا نہیں بنا، آج وہ مردار کو پکا کر کھا رہے ہیں۔ کہتے کہ جب اس نے یہ بات سنی کہ میرے مسلمان بھائی کے گھر پہ کھانا نہیں اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کہتے اس نے سارے پیسے اٹھائے، وہ کہنے لگا میں نے سارے پیسے اٹھائے، پڑوسی کے گھر پہ گیا، میں نے کہا یہ حرام گوشت گرا دو، اس سے حلال گوشت خریدو، حلال سبزیاں خریدو، حلال غذا خریدو اور باقی جو پیسے بچ جائیں اس کا کوئی چھوٹا موٹا کام کر لو تاکہ تمہارا روزگار لگ جائے۔ کہتا یہ پیسے میں نے اس کو دے دیے،
سالن اس کو دے دیا اور میں واپسی چپلیں سینے کے لیے لگ گیا. میں نے کہا پیسے پھر خدا دے گا تو حج کر لوں گا. میں نے اپنے پڑوسی کی خدمت کر لی. وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو حج کر کے آیا تھا وہ رو کر کہنے لگا اللہ کی ذات کی قسم تم حج پر تو نہیں گئے مگر اس سال جتنے لوگ بھی حج پر گئے تھے تمہاری اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کے حج کو بھی قبول فرما لیا ہے اور تمہیں خدا نے حج اکبری کا ثواب عطا فرما دیا ہے. زندہ ہاتھوں کو بلند کر کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. عزیزہ نے کبھی بڑی کڑوی سخت بات کرنے لگا ہوں یار کوئی پڑوسی کو کھانا کھلا دے اس کو سالن دلا دے اس کی جو ہے خبر گیری کر لے اللہ تعالیٰ اس کو حج اکبری کا ثواب عطا فرما دے گا. یار یہاں سگے ماں باپ پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں اولادوں کو پرواہ نہیں کہ میرے باپ کو کھانے کی طلب ہے یا کپڑوں کی ضرورت. سگے بہن بھائی وہ پریشانی کے عالم میں ہے گھر کا کرایہ دینے کے لیے نہیں بظاہر ان کے پاس کوئی روزگار نہیں. آپ پھل چڑے اڑا رہے ہو آپ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہو اپنے بھائیوں کا خیال نہیں اور آپ کے پڑوسی بھوکے سو رہے ہو اور ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں اور 3 قسم کے 10 قسم کے کھانے بنا کر مہمانوں کی مہمان نوازیاں کر رہے ہوں تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایمان نہیں یہ نیکی نہیں یہ حج نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ حج پر جا کر بھی خالی لوٹ آتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر نہیں پہنچتے مگر دل یار تک پہنچ جاتے ہیں. بڑے بد نصیب تھے ہم بڑے بد نصیب تھے ہم قرار تک نہ پہنچے ارے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. وہ موچی وہ تھا جو در یار تک تو نہیں پہنچا تھا مگر دل یار تک پہنچ گیا تھا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوری رات کھڑا ہو کر نفلی عبادت کرتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی نہیں ہے. تو لہذا مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ تمہیں حج کا ثواب مل جائے میں نے ابھی تمہیں واقعہ بتا دیا بہت بڑی بات کہہ دی ہے. یہ تو پڑوسی کا خیال کیا تھا یار یہ ماں باپ کا کیا مقام ہے بہن بھائیوں کا کیا مقام ہے. اگر کوئی رشتہ دار کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اگر کوئی بہن بھائی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے یہ گزرنے والی ہے آنکھیں بند ہونے والی ہیں مگر وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. لہٰذا اگر کسی نے غلط بھی کیا ہے زیادتی بھی کی ہے تو خدا کی رضا کے لیے اس کو کیا کر دیں معاف کر دے. اور اگر کوئی بہن بھائی یا والدین کو پریشان کر رہا ہے والدین کے حقوق کا خیال نہیں کر رہا یا کوئی اپنی ذات سے کوئی کسی پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے تو آج کے بعد توبہ کر لے کہ مولا جتنی زندگی گناہوں میں گزر گئی اس کی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ گناہوں سے ہم بچتے رہیں گے. میں نے تو اپنا جی جلا کے رکھ دیا اب جس کے من میں آئے وہی پائے روشنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.